الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سورہ حدید جو ہے اس کا ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آخری صورتیں جو ہیں یہ مختصر ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے آخر سے شروع کیا کہ اس میں کچھ مضامین بڑی آسانی سے جو ہے وہ کور ہو سکتے ہیں اور سمجھ آ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ابھی تک تو ہم پارے کے حساب سے گئے، پارہ کے آغاز سے شروع کرتے تھے، لیکن 27ویں پارے پہ آئے تو اس سے جو سورہ کا آغاز ہو رہا ہے وہ کچھ سورہ 26 پارے کے اینڈ پہ ہے اور کچھ جو شروع میں ہے۔ تو قرآن کی جو جن کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں، جس سے تقسیم ہوتی ہے، اور صورتوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ہم جو اس طرح پیچھے صورتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بیک پہ جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 27ویں پارے کی جو آخری سورہ ہے وہ ہے سورہ حدید۔ اس طرح جو ہے وہ صورتوں کے اعتبار سے اور نمبرنگ کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ صورتوں کو جو ہے وہ کور کریں گے۔ سورہ حدید کے جو افعال ہیں پہلے ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ سبحا پاکی بیان کرتا ہے، گلوریفائی پاکی بیان کرنا، یحیی جلاتا ہے، وہ جلانے سے کیا مراد ہے؟ یا زندہ کرنا، جلا دینا، کیونکہ یہ ورڈ تفسیر میں استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو استعمال کیا، لیکن آسان اس کا کیا ہے؟ زندہ کرتا ہے وہ، ہی گیوز لائف، لائف دیتا ہے، یمیتو مارتا ہے وہ، مارنے سے کیا مطلب؟ ہی کازز ڈیتھ۔ استوا، استوا کا مطلب کیا؟ استوا فرمایا۔ اب اس کا ہم اردو میں جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے ان کو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے استوا کا ترجمہ استوا فرمایا۔ ویسے استوا کیا ہوتا ہے؟ روز، بلندی، برابری کے لیے آتا ہے، تو ہی روز، اس نے استوا فرمایا۔ یلجو داخل کرتا ہے، پینیٹریٹ، کوئی چیز جیسے لائٹ ہے نا، ایکس ریز اندر چلی جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں یلج، یلجو داخل کرتا ہے۔ یخرجو نکالتا ہے، کمز فورتھ، یلجو اندر لے کے جاتا ہے، یخرجو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ ینزلو اتارتا ہے، ڈیسینڈز نازل کرنا، اتارنا۔ یعرجو چڑھتا ہے، اسینڈ اوپر جانا، عروج اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھنے کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعرجو چڑھتا ہے وہ۔ ترجعو پھیرے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، ول بی ریٹرنڈ۔ آمینو ایمان لاؤ، بلیو۔ انفقو خرچ کرو، اسپینڈ۔ لا تؤمنون نہیں ایمان لاتے تم، یو ڈو ناٹ بلیو۔ تؤمنو ایمان لاؤ تم، یو بلیو۔ اخذ لیا اس نے، لینے کے لیے آتا ہے، لیا اس نے۔ اور اخذ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے بھی آتا ہے عربی میں، جس کا آغاز کیا جائے اس کے لیے بھی اخذ ہوتا ہے، اس نے شروع کر دیا ہوگا۔ He has taken، ينزل اتارتا ہے، سینڈ ڈاؤن نازل کرتا ہے وہ۔ لِيُخْرِجَ تاکہ نکالے، تاکہ نکالے، ہی میں برنگ۔ تنفقو خرچ کرو تم، تنفقو خرچ کرو، بلکہ کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہو تم، یو اسپینڈ۔
لا یستوی نہیں ہے برابر، آر ناٹ ایکول، ناٹ ایکول، انفقا خرچ کیا، اسپینڈ، قاتلا لڑائی کی، فوٹ، انفقو خرچ کیا انہوں نے، اسپینڈ، وعدہ وعدہ کیا انہوں نے، وعدہ دیا، وعدہ کیا، وعدہ دیا یا وعدہ کیا، he has promised، تعملون کرتے ہو، عمل کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، you do۔ یہ افعال تھے جو یہاں استعمال ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اسماء کی طرف۔ ستہ 6 کو کہتے ہیں، مہا 7، اینا جہاں کہیں، ویئر ایور بصیر دیکھنے والا، الامور کام، میٹرز، علیم جاننے والا، اجر ثواب ریوارڈ، کبیر بڑا گریٹ، میثاق معاہدہ، بینات روشن کلیئر، رعوف رحم والا، سبیل راستہ وے، میراث میراث کے لیے آتا ہے ہیریٹیج، اعظم بہت بڑا گریٹر، درجہ مرتبہ ڈگری، الحسنہ جنت کے لیے آتا ہے، اچھا اچھے کے لیے آتا ہے، اور اچھا انجام کیا ہے، جنت ہے، دی بیسٹ، خبیر خبردار۔ تو یہ وہ افعال و اسماء تھے جن کے تراجم جو ہم نے یہاں جانے اور ان کو پڑھا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ حدید میں کن مضامین کو ایڈریس کیا گیا، اور اکثر میں یہی بتاتا ہوں ہمارے ترجمہ اور تفسیر کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ تفسیر میں چلے جائیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ اس سورہ میں کیا کیا مضامین ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات جو دیے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی سے ڈائریکٹ کس کس لفظ کا کیا کیا جو ہے معنی ملتے ہیں اور اس کا کیسے ہم جو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ سورہ حدید میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور رائے خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں، ایمان ہو گیا، عقیدہ ہو گیا، جہاد ہو گیا، رائے خدا میں خرچ کرنا ہو گیا، اور کچھ اور امور اس میں آ جائیں گے۔ ابتدا کیسے کی گئی ہے؟ سبح للہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے، یعنی سب سے پہلے آغاز۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا بھی مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کریں، اس کی صفات کو بیان کریں، اس کے بعد جو ہے دعا کے الفاظ کی طرف آئیں۔ تو یہاں بھی پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، پھر مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآنی آیات کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جو انسان جو ہے اس چیز پر آ جائے کہ دنیا عارضی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے اور اخروی زندگی راحت والی ہے، تو کافی اعمال اور کافی معاملات جو ہے اس کے درست ہو جائیں، اور اس کی بھی جو ہے سورہ میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بہت بڑی بات، صبر۔ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن جسمانی اور ذہنی اعتبار سے وہی کام ہو جو ہمارا جسم یا ذہن قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دن میں اگر ہم 10 باتیں سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 9 ایسی ہیں جو ہماری طبیعت اور ذہن کے یا وہ کے خلاف ہوں،
تو ان پہ صبر کرنا جو ہے یہی انسان کی بہت بڑی سعادت ہے. تو اس میں صبر کی تلقین اور تکبر اور بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے. نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. اس سورہ کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا اور مثالیں دی گئی ہیں. اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنا اجر جو ہے وہ بیان ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ ہے، اس کا فضل ہے، اس میں کسی کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے لیے کیا ہے منتخب کر لے، یہ مرتبہ جسے چاہے عطا کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور اس کو کہتے ہیں ختم نبوہ ہو گیا ہے. اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہوگا اور یہ سچ نہیں ہوگا. اس کو جھوٹا نبی کہیں گے اور وہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہوگا. جو اس کو آخری نبی یا نبی مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے خارج ہو جائے گا. ان چیزوں کا جو ہے اس سورہ میں جو ہے ان کو ایڈریس کیا گیا. اب آتے ہیں ہم ان کے لفظی ترجمے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ، تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، للہ اللہ کی. کون بیان کرتا ہے؟ ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں. یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس میں ہر طرح کی مخلوقات آ جاتی ہیں. جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز ہے، وہ سب زمین و آسمان میں موجود ہے. وہ اللہ کی تسبیح اپنے انداز سے جو ہے ہر وقت بیان کر رہی ہے. جاندار ہو یا بے جان ہو، سب زبان حال اور زبان کال سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی یہ کہ وہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں اور احکام میں ہر نقص و عیب سے پاک ہے اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں. اور وہی اللہ غالب اور کامل قدرت والا ہے. یہ پہلی آیہ مبارکہ میں تسبیح کا بیان ہوا. عزیز الحکیم، اور وہی عزیز عزت والا، حکیم حکمت والا ہے. اب اس کی قدرت کتنی ہے کہ لاہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کے لیے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ یحیی، زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس کے تصرف کے بارے میں یہاں فرما دیا کہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل تصرف اور کنٹرول ہے. ان سب میں اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. وہ اپنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی مردہ کو زندہ فرمائے گا اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا اور ہر ممکن چیز پر وہ کیا ہے قادر ہے. اب یہ چیز آ گئی پھر ذہن میں ہوا کہ یہ کب سے اللہ کی قدرت ہے اور کب تک ہے اور کس کس جگہ ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے. ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے. اب اس میں دیکھیں 5 صفات بیان ہوئی. وہی اول ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے ہے، وہ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. دوسری صفت آخر ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے حالات اور فنا ہونے کے بعد
بعد بھی اللہ تعالیٰ رہنے والا ہے، کہ سب فنا ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، وہی باتیں ہیں۔ چوتھی صفت اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت فرمائی وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ابتدا سے انتہا تک ہر شے کو ہر طرح سے ہر حال سے جانتا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، ستہ 6 کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تو ارادہ کرتا تو ہر چیز پیدا ہو جاتی، تو یہ 6 دنوں کا بھی اس نے اپنی حکمت کے مطابق رکھا کہ 6 دنوں میں جو ہے پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی عرش کی طرف بلند ہوا۔ اب اس میں کیا استوا کا لفظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے جسم سے پاک ہے، جسمانی ساخت اس کی نہیں ہے۔ اب کیسے استوا فرمایا عرش کے اوپر، وہ اسی کے شان کے لائق ہے، اس لیے تراجم میں اکثر لکھا گیا ہوتا ہے استوا کا ترجمہ استوا ہی کرتے ہیں کہ اردو کا کوئی لفظ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو بھی چیز زمین کے اندر جاتی ہے، ماں جو بھی، یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج من، اور جو اس میں سے نکلتا ہے، جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہر ایک کو جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور اسے بھی جانتا ہے جو ماں جو ینزل نازل ہوتا ہے من السماء آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے آسمان کی طرف، آسمان کے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو باہر نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو زمین کے اندر آتا ہے، جو زمین سے باہر نکلتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، اینا جہاں، جہاں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تصور اگر انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو انسان جو ہے بہت سی برائیوں سے بھی بچ جائے، اور بہت سے ڈر اور خوف بھی اسے ختم ہو جائیں جو دنیاوی ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسے کس چیز کی جو ہے وہ کمی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لہو، اسی کے لیے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام امور۔ یعنی ان آیات میں یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور دنیا کے ایام کے حساب سے، دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں بھی زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ 6 دن کو اصل بنائے اور اس پر مدار رکھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانا ہے یا پانی کا ایک قطرہ ہے، خزانہ ہو یا مردہ ہو، مردے کو بھی ہم قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، یعنی ہم مردوں کو بھی ہم کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ اس کو جانتا ہے کہ ہم ان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ دانا زمین میں بوتے ہیں، اب اس میں سے کتنی فصل نکلنی ہے کیا ہماری نظر سے وہ اوجھل ہو چکا، پانی اس میں جاتا ہے، خزانہ جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نباتات ہو
داتے ہو کوئی چیز ہو، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے جیسے ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ بس اس آیت میں جو انسان غفلت کی نیند سونے والے اور گناہوں میں مصروف ہے، ان لوگوں کو جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ جب قادر ہے، فصل دینے والا وہ زمین کے اندر، باہر، آسمان، جہاں، اور ہر وقت تمہارے جو ہے وہ اپنی کوئی علم و قدرت سے تمہارے ساتھ ہے، تو لہذا جو ہے اس کی جو ہے اسی طرف جو ہے وہ رجوع کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یولج داخل کرتا ہے وہ رات کو، لیلا رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے نہار دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور دل کی بات، دلوں میں جو باتیں ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رات کی مقدار کم کر دیتا ہے اور دن کی مقدار بڑھا کر رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسے سردیوں اور گرمیوں میں دیکھتے ہیں مغرب کا ٹائم بدل جاتا ہے، گرمیوں میں مغرب جا کے کہیں 8 بجے ہوتی ہے، سردیوں میں جائیں تو یہ 5 تک چلی جاتی ہے، اس سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دن کو رات کو کم زیادہ جو کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مقدار کا کم زیادہ بڑھا کر یہ رات کے حصے کو کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی قدرت میں وہی کرتا ہے۔ اور دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آمینو باللہ، ایمان لاؤ تم اللہ پہ، ورسول ہی، اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو تم، مما اس سے جو جعلکم اس سے خرچ کرو جو دیا اس نے تمہیں، اسی مال میں سے خرچ کرو جس نے اللہ نے تمہیں دیا، اور کیا کیا؟ جعلکم بنایا اس نے تمہیں مستخلفین فیہ، جانشین بنایا۔ مستخلف کس کو کہتے ہیں؟ جانشین، یعنی اگر جو ہے وہ پہلے مال کسی اور کا تھا وہ مال تمہیں دے دیا، یہ اس طرح بھی آتا ہے، وراثت کے اعتبار سے بھی مال آ جاتا ہے، یا پہلے کسی اور اس چیز پہ قادر تھا اور دوسرے کو قدرت دے دی، جیسے ملک کے بادشاہ بدل جاتے ہیں، اس اعتبار سے جو کیا تو اس میں سے خرچ کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا۔ والذین آمنوا منہم، پس وہ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے، اجر کبیر، اجر کبیر ہے۔ ایمان اور خرچ دونوں آگے، اس لیے مالی عبادت پہ بھی بہت زور دیا۔ تو غریبوں کو کھانا کھلا دینا، زکوٰۃ دینا، یہ تو ایک فرض ہے، فرائض کے علاوہ بھی جو ہے مال کو خرچ کرنا، غریبوں میں دینا، یہ جو ہے بہت بڑی فضیلت کا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد اب بندوں کو ایمان قبول کرنے، محبت دنیا کو چھوڑ دینے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیا لوگوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو لائے ان کو تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو۔ جو مال اس وقت تمہارے قبضے میں ہے، تم وراثت کے طور پر اس میں دوسروں کے جانشین بنے ہو، اور عنقریب یہ تمہارے بعد والوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہذا تم پہلے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال اسی طرح خرچ کیا جیسے انہیں حکم دیا گیا، تو اس بنا پر ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، وما اور کیا ہے تمہیں، لکم تمہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنو نہیں ایمان لاتے تم، باللہ اللہ پر، والرسول والرسول پر، یدعوکم
اور وہ رسول جو ہے بلاتا ہے تمہیں لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ بِرَبِّکُم اپنے رب پر، وَقَدْ اور تحقیق اخذ لیا اللہ اس نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، تو بے شک اللہ تم سے پختہ عہد پختہ وعدہ لے چکا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لاتے ہو یا ایمان رکھتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہے ہیں۔ اب تمہیں ایمان قبول کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت قید لے چکا ہے جب اس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا تھا کہ تمہیں جو ہے بھیجا جائے گا اور تم نے ایمان لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم اس آج پر یقین رکھتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ اس طرح جو ہے وہ وعدہ یاد دلایا گیا جو اس وقت جو ہے روحوں کو اکٹھا کر کے لیا گیا۔ پھر فرمایا والذی ينزل علی عبدہ، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہی ذات ہے ينزل نازل کرتا ہے وہ علی عبدہ اپنے بندے پر آیات آیات بینات روشن روشن آیات۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ قرآن ہمیں دیا، اور یہ بار بار یہ وہی اللہ ہے جو یہ روشن نشانیاں اور آیات بھیجتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے وہ تمہیں ظلمت سے اندھیرے سے نور کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ساتھ لا البتہ رؤوف رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرماتا ہے، ممانعت نازل فرماتا ہے، حلال و حرام کے احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتارتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، تاکہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ رسول تمہیں کفر، شرک، شک، جہالت، مخالفت کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ روشنی کیا ہے؟ اندھیرے کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، شک ہے، جہالت ہے، مخالفت ہے حق کی۔ کس طرف لے جائے؟ اس سے ہٹا کے ایمان، اندھیروں کی طرف لے، اندھیروں سے ہٹا کے اجالے کی طرف، نور کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، یقین ہے، علم ہے، موافقت ہے، ان کے نور کی طرف لے جائیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ضرور مہربان اور رحمت والا ہے کہ اس نے تمہاری طرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس پر قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ، جب بھی آئے وَمَا، کیا ہو گیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ کام کیوں نہیں کر رہے جو کام کرنا چاہیے اور انسان نہ کرے۔ اس لہجے میں عربی زبان میں جو مخاطب ہوا جاتا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا تم یہ نہیں کر رہے اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ نہیں خرچ کرتے تم اللہ کی راہ میں، تمہیں کیا ہو گیا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیوں نہیں خرچ کرتے حالانکہ آسمان اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا مال ہے اور تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو خرچ کرتے ہو؟ اس لیے خرچ کرو۔ پھر فرمایا جب یہ اللہ کا ہے میراث السماوات والارض، تمام جو ہے وہ اللہ کی میراث ہے، یعنی اللہ ان کا وارث ہے۔ تو جب خرچ کرو گے تو کیا لا یستوی منکم، نہیں ہے برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل، اور جہاد کیا، یعنی فتح سے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے دوسرے لوگوں کے جنہوں نے خرچ نہیں کیا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اعظم، بہت بڑا ہے، درجاتن، درجے کے، یعنی جنہوں نے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں، من الذین، ان سے جنہوں نے انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ یعنی خرچ کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے،
موقع اور وقت کے مطابق جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے قتال کیا فتح کے بعد، وَكُلًّا، اور یہ سب وعد اللہ الحسنى، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کا سب سے جو خرچ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم کیا عمل کرتے ہو، تعملون، خبیر، اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی تم کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے مال اسی کی ملکیت میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہیں ملے گا، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اس کے بدلے ثواب جو ہے وہ پا جاؤ۔ اور یہ اللہ ہی کا مال ہے، اسی کی راہ میں کیا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں بکثرت بہت مقامات پہ جو ہے خرچ کرنے کی جو ہے وہ فضیلت بھی بیان کی گئی، اور پھر فرمایا کہ ان صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ کی فتح سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اب برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک ہوتا ہے وہ وقت جب انسان کی ضرورت کمی ہو، فتح مکہ سے پہلے مسلمان کمزور بھی تھے، مالی اعتبار سے کم بھی تھا، جب مکہ فتح ہوا تو طاقت اور قوت بڑھ گئی، اس وقت جہاد کرنا یا مال کمانا آسان ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے جن صحابہ نے اس سے پہلے خرچ کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ سبقت کی ہے، وہ سبقت لے گئے۔ اس وقت مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک اچھے خرچ جو بھی کرے گا اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو اسے جنت ملے گی۔ لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کے درجات بہت بلند ہیں، کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اب دیکھ لیں اس میں کہ یہاں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ کرام سے بہت بلند ہے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، اور ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات کے بہت بلند ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبانیں تام دراز کرتے ہیں اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے مقام کو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم جتنی عبادت کر لیں، ساری زندگی جو ہے وہ دن رات جو ہے روزے رکھیں، جہاد کریں، عبادات کریں، جو مرضی کر لیں، ہم کسی ایک صحابی کے ادنا سے درجے کو بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے صحابہ پہ بولنے والے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں، صحابہ پہ جو ہے وہ کیا ہے، کوئی کسی کو بھی جو ہے وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کے کچھ باہمی اختلاف تھے تو ان کے آپس کے اختلاف تھے، ان اختلافات کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اب اس وقت بیٹھ کے ہم جو ہے وہ یہ فیصلے کریں اور صحابہ کے درمیان جو ہے وہ کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہیں یا ان کے درجات ہم بناتے پھریں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے جو درجات بنا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جو درجہ دے دیا، اس سے ایمان لانے سے پہلے وہ کیسے تھے یا کہ بعد میں ان کے آپس کے کیا معاملات ہوئے، ہمیں اس پہ جو اپنی زبان کو جو ہے وہ بند رکھنا چاہیے، یہی کامیابی کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔